अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सवाल से आगे। मैं हूं अलीना शिगरी। हुक्मरान इत्तेहाद की दो बड़ी जमातें मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी आरटी आमने सामने आ गई हैं। बज़ाहिर लगता है कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की बिजली की कीमतों की हिकमत अमली पर पीपल्स पार्टी नाला नजर आती है और आने वाले दिनों में ये कुश्ती के जाविये में ढल जाती है। ये कहना भी कबल अज वक्त होगा, क्योंकि चंद रोज कबल बानी पीटीआई इमरान खान ने भी 2 माह में इस हुकूमत के जाने का इंदिया दिया था और माजी में भी देखा जाए तो हमेशा पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून इलेक्शन के करीब आते ही दस्तो गरेबा होते हैं। 8 फरवरी से कबल पीडीएम का हिस्सा रहने वाली यही जमातें एक दूसरे पर सियासी गोलाबारी कर रही थी। दोनों जमातों के रहनुमा क्या कुछ कहते, आइए आपको सुनवाते हैं। मियां साहब को चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी और जनरल पाशा के वक्त मियां साहब को 2 तिहाई अक्सरियत दिलवाया गया। सिलेक्ट होने के लिए तैयार है तो हमारे रगों में ये सिलेक्ट होने वाला सिलसिला नहीं है। लाहौर से कोई दूसरा सियासी खानदान है जिसमें ये माजी उनका तो रहा है, और आज भी उनके सूबे में जहां उनकी 15 साल हुकूमत रही है, स्कूलों की क्लासरूम्स में बच्चों की बजाय वहां पर माल मवेशी भैंसे बंदी हो तो कैसा मंशूर है वो? नहीं, दूसरे सूबों से आकर पंजाब में जब जलसा करते तो सोचते कौन सी ऐसी जगह जलसा करे जहां नवाज शरीफ का मंसूबा ना हो। ये थे वो तमाम बयानात जिससे अवाम बड़े बखूबी वाकिफ हैं। आज वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब बड़े भाई साहब के ऐलान करदा तारीखी पैकेज की हिमायत में सामने आए और कहा कि पंजाब हुकूमत ने अपने तरक्याती फंड से 45 अरब रुपए मख्तस किए हैं। इसमें वफाक का कोई हिस्सा नहीं, ये मुकम्मल रिलीफ पंजाब ने दिया है। बाकी सूबे भी आगे आए और अपनी अवाम को रिलीफ दें। पंजाब हुकूमत ने 200 से ऊपर 500 यूनिट तक एक बहुत बड़ी रिलीफ पंजाब के अवाम को दी और इसमें वफाक ने कोई कंट्रीब्यूट नहीं किया। बाकी सूबे भी बिस्मिल्लाह करें, वो उसमें ना अपने सूबे के अवाम को ये रिलीफ दे सकते हैं। और नाज़रीन, इससे कबल वजीर आला सिंध जनाब मुराद अली शाह साहब ने नाम लिए बगैर पंजाब हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि बेवकूफ़ी के ऐलानात होते रहते हैं, अगर टीवी पर आकर जवाब देंगे तो काम किस टाइम करेंगे। ऐलानात होते रहते हैं अजीब व गरीब, जिसकी वजह से हम परेशानी में आ जाते हैं कि बेवकूफ़ी के ऐलानात का जवाब कैसे दें। अगर टीवी पे आके और बाकी बोलता रहूंगा तो काम किस वक्त करूंगा। तो जी, वजीर आला सिंध के ताने पर वजीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा जवाब दिए बगैर ना रह सकी। लाहौर में तकरीब से खिताब करते हुए उनका कहना था कि तनकीद हो रही है कि हमने शॉर्ट टर्म रिलीफ दिया। ये शॉर्ट टर्म नहीं, लंबा रिलीफ है। 2 माह बाद सोलर का मंसूबा और एक बड़ा मंसूबा ला रहे हैं। किसी ने लफ्ज इस्तेमाल किया, ये बेवकूफ़ी है। करप्शन का पैसा जेब में डालना, प्रोटोकॉल, जहाज, हेलीकॉप्टर्स, गाड़ियों के पैसे खर्च करना बेवकूफ़ी नहीं, अवाम को रिलीफ देना बेवकूफ़ी है। और 2 माह का रिलीफ बिल्स में लोगों को मिल रहा है और मैं बहुत सुन रही हूँ टीवी पे कि जी ये शॉर्ट टर्म रिलीफ है। ये शॉर्ट टर्म रिलीफ नहीं है, ये 2 माह का रिलीफ। किसी ने ये लफ्ज इस्तेमाल किया कि ये बेवकूफ़ी है तो मैं हंस पड़ी। मैंने कहा कि करप्शन का पैसा जेब में डालना, प्रोटोकॉल पे पैसे खर्च करना, जहाज़ों पे, हेलीकॉप्टर्स पे, गाड़ियों के कॉन्वॉयज पे, तनख्वाहों में, घरों पे, ये बेवकूफ़ी नहीं है। आवाम को रिलीफ देना बेवकूफ़ी है। जवाबुल जवाब के इस ना खत्म होने वाले सिलसिले में सिंध के सीनियर सूबाई वजीर जनाब शर्जील मेमन साहब भी शामिल हुए और मरियम नवाज साहिबा के बयान के जवाब में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहते हैं कि पंजाब की वजीर आला की तनकीद सुनकर बहुत अफसोस हुआ। पाकिस्तान की सस्ती बिजली थर पारकर के कोयले से मिलेगी। थर पारकर से बिजली नेशनल ग्रिड में जा रही है। लीडर के पास विजन, दिमाग, अकल और समझ होती है। छोटे भाई ने मुल्क भर में बिजली के बिल बढ़ाए और बड़ा भाई सिर्फ पंजाब में 2 माह का रिलीफ दे रहा है। लीडरशिप वो होती है जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग देती है। लीडर का मकसद है जिसके पास विजन होता है, जिसके पास दिमाग होता है, जिसके पास अकल होती है, जिसके पास समझ होती है। छोटे भाई ने बिजली के बिल के रेट बढ़ा दिए और बड़े भाई ने बोला कि जी हम जो है पंजाब में 2 महीने के लिए लोगों को वो बिल जो है वो कम कर रहे हैं। अवाम दिहाइयों से इन्हीं जमातों की आपसी लफ्जी गोलाबारी सुनती आ रही है। वजीर आजम, वुज़राए आला और सूबाई वुज़रा की तवानाई के हवाले से बयानात महज सियासी पॉइंट स्कोरिंग से ज्यादा कुछ नहीं दिखाई देते। ये सोलर तवानाई पर मुंतकली का मंसूबा कोई पहली बार नहीं सुना। इससे कबल वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब जब वजीर आला पंजाब हुआ करते थे, खादिम आला उन्हें कहा जाता था, तो भावलपुर में एक सोलर पार्क बना चुके हैं जिसका आजकल बहरहाल कोई अता पता नहीं कि वहां से कितनी बिजली बन रही है, कहाँ इस्तेमाल हो रही है, हुकूमत को कोई मुनाफा भी हो रहा है कि नहीं। इसके अलावा पीडीएम दौर में वजीर आजम घरेलू सार्फिन के लिए तुर्किया की मदद से कोई सोलर मंसूबा लाने की बातें किया करते थे।
اب آج وفاقی وزیر جناب اور اویس لغاری صاحب جو کہ ہمارے وفاقی وزیر توانائی ہیں، انہوں نے اسلام آباد میں منعقد یوتھ کنونشن سے خطاب کیا. خطاب میں وہ کہتے ہیں اور ایک انوکھی منطق پیش کر رہے ہیں. وزیر صاحب کا کہنا ہے کہ 2 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ برداشت کر لیں، 50 ارب کا فائدہ ہوگا. آپ کے پنکھے جب آن ہوتے ہیں تو 9000 میگا واٹ بجلی صرف پنکھے استعمال کرتے ہیں. ہم کیوں زیادہ ادا کر رہے ہیں؟ ہماری بجلی مہنگی ہے، 100% مہنگی ہے، اس میں کوئی شک ہی نہیں. ہم ریجن کے اندر سب سے مہنگی بجلی پرووائیڈ کر رہے ہیں. اور ناظرین، آج انسداد دہشت گردی کی عدالت نے سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کی اہلیہ بشرا بی بی کو 9 مئی کے 12 مقدمات سے ڈسچارج کر دیا. راولپنڈی پولیس نے جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی تھی جسے عدالت نے خارج کیا اور بشرا بی بی کو تمام مقدمات میں بری کر دیا. بشرا بی بی کے وکیل بیرسٹر سلمان صفدر کا میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ کافی دنوں کے بعد عدالت کا ایک خوشائند فیصلہ آیا ہے. اس فیصلے سے بانی پی ٹی آئی کے مقدمات پر بھی فرق ضرور پڑے گا. اور ناظرین، مریم نواز صاحبہ وزیر اعلیٰ پنجاب جو کہ کہتی ہیں کہ جو 2 ماہ کے لیے ایک ریلیف عوام کے لیے اناؤنس کیا گیا ہے وہ شارٹ ٹرم ریلیف جو ہے وہ نہیں ہے، یہ 2 ماہ کا ریلیف ہے. ساتھ ساتھ آپ کے منسٹر آف پاور اویس لغاری صاحب وہ یہ بات ایڈمٹ کرتے ہیں کہ اس وقت خطے میں سب سے مہنگی بجلی جو ہے وہ ہم استعمال کر رہے ہیں. گورننس کی اس وقت ایک کرائسس سچویشن نظر آ رہی ہے، باوجود اس کے اعلانات بڑے ہو رہے ہیں اور میاں صاحب نے بڑے طویل عرصے بعد اپنی خاموشی توڑی ہے جس میں یہ تمام بڑے بڑے تاریخی پیکج کا اعلان کیا گیا ہے. اس حوالے سے بھی گفتگو ہوگی اور جو گزشتہ ہفتے کی جو ڈیولپمنٹس تھیں اور اب جو بانی پی ٹی آئی کو جس طرح سے لگ رہا ہے کہ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید صاحب کو ان کے خلاف وعدہ معاف گواہ بنایا جائے گا. گفتگو کرتے ہیں، ہمیں جوائن کریں محمد زبیر صاحب، although he needs no introduction، سینئر سیاستدان ہیں، سابق گورنر سندھ. زبیر صاحب السلام علیکم. السلام علیکم. بہت شکریہ زبیر صاحب فار جوائننگ اس. اب زبیر صاحب لیٹس بگن ود جو گزشتہ ہفتے کی ہم نے ڈیولپمنٹ دیکھی ہے. سابق ڈی جی آئی ایس آئی کا جس طرح سے ان کے خلاف جو ہے وہ کارروائی کا آغاز ہوا ہے، انپریسیڈنٹڈ ہے، ملکی تاریخ میں پہلی بار ہمیں نظر آ رہا ہے. اور ایک وہ شخص اور جو کہ آپ ابھی ناظرین کو بھی بتائیں گے کہ جن کے حوالے سے ایک تاثر تھا کہ بڑے انفلوئنشل جنرل فیض جو ہے وہ ہمیشہ سے رہے ہیں. آپ کے ان کے ساتھ انٹریکشنز میں آپ کی اسسمنٹ کیا تھی ان کے بارے میں؟ میں اس وقت بھی یہ سوچتا تھا اور اب بھی میرا کوئی چینج نہیں ہوا کہ دیکھیں ایک کسی بھی پوزیشن پر کوئی شخص بھی ہو، اس کے پاس اتنی پاورز ہوں، وہ اتنا پاورفل ہو کہ وہ اپنی مانی کر سکے اور اپنی جو بھی وہ سوچتا ہے کرنے کے حوالے سے، پولیٹکس کے حوالے سے، بیکاز ہمیں وہ فوجی سائیڈ تو نہیں پتا، ہم تو پولیٹیکل سائیڈ کی بات کر رہے ہیں کہ جو جنرل فیض کا جو انفلوئنس تھا پولیٹیکل میٹرز میں وہ اتنا فار ریچنگ تھا، اتنی پاورز تھیں کہ وہ کسی بھی جمہوریت میں یا کسی بھی کنٹری صحیح نہیں ہوتا. یو ڈونٹ الاؤ اینی ون to have so much power کہ whatever he wants to do کسی کی آپ پکڑی اچھال لیں وہ بھی کر سکیں، بزنس مین بھی آپ کے پاس آ کے آپ کے پاؤں میں گرے ہوئے ہوں، پولیٹیشنز بھی آپ سے مانگ رہے ہوں کہ کچھ نہ کچھ فیورز، کوئی سینیٹر بننا چاہتا ہے، کوئی کچھ بننا چاہتا ہے. بٹ ہی واز ناٹ دا فرسٹ ون. اور سب سے بڑا کوشچن ہے واز ہی دا لاسٹ ون؟ کیونکہ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ جب آپ پرابلم کو فکس کرنے جاتے ہیں کسی بھی ملک میں یا کسی بھی آرگنائزیشن میں ایک چیز غلط پکڑی جاتی ہے تو وہ تو آپ ضرور اس کو ڈگ آؤٹ کرتے ہیں کہ اس کو کیا ہوا تھا. بٹ اس سے زیادہ فار مور امپورٹنٹ از ہیو وی فکس دا پرابلم فار ناؤ؟ از اٹ ہیپننگ ناؤ اور از اٹ گوئنگ ٹو بی ریپیٹڈ ان دا فیوچر؟ رائٹ. اینڈ لائک آپ کو یاد ہوگا کہ پوسٹ ریٹائرمنٹ ان کی ایکٹیویٹیز پہ زیادہ اسٹریس جو ہے وہ نظر آتا ہے، جو آپ ذکر کر رہے ہیں اور جس طرح سے وہ انفلوئنس وہ تو ان کی حاضر سروس اس وقت کے وقت کی آپ بات کر رہے ہیں. جی حاضر سروس کے وقت کی بات کر رہا ہوں میں اس وجہ سے کیونکہ انٹریکشن ہی مجھے ایکشن نہیں ہے زبیر صاحب اس پر. یہ تو اب ظاہر سی بات ہے جو جنہوں نے کیس بنایا وہ بتا سکیں گے کہ وائی اٹ از اونلی لمیٹڈ ٹو پوسٹ ریٹائرمنٹ، کیونکہ یہ تو بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ایک فوجی افسر اس کی جو بھی پوزیشن جو بھی حیثیت ہو اور جو سب ایگری بھی کرتے ہیں کہ ان کا کانسٹیٹیوشنلی کوئی رول نہیں ہے پولیٹکس میں. سر آپ کی کیا ریڈنگ ہے ویسے کہ وائی از اٹ ریلیٹڈ ٹو جسٹ پوسٹ ریٹائرمنٹ ایکٹیویٹیز؟ میں تو تھوڑا سا سرپرائز ہوا تھا بٹ وہ جس طرح فیصل واڈر نے کہا تھا کہ پہلا پارٹ نہ پڑھیں آپ، وہ جو ٹاپ سٹی کا کیس تھا، سیکنڈ پارٹ پڑھیں.
اور سیکنڈ پارٹ از مور امپورٹنٹ، وہ پوسٹ ریٹائرمنٹ کے سلسلے میں. اور جو عمران خان صاحب بھی پہلے سے ہی وہ پریمپٹ کر رہے ہیں کہ ان کے خلاف ان کو ایک اپروور بنایا جائے گا. بٹ زبیر صاحب لیٹس گو بیک ٹو اپریل 2019 آلسو، جب خواجہ آصف صاحب جو ریولیشنز انہوں نے اس ایک سال کے عرصے میں کی، انہوں نے کہا کہ فیض صاحب اتنے انفلوئنس رکھتے تھے کہ وہ آفر کر رہے تھے حکومت آپ کی اس وقت کی اپوزیشن کو، اور آپ لوگ کو باقاعدہ طور پہ کہا جا رہا تھا. سو واقعی انہوں نے یہ آفر کی تھی کہ پہلے آپ پنجاب لے لیں اور پھر سال کے آخر میں 2019 میں آپ کو سینٹر بھی دے دیں گے؟ کمنگ فرام اے سٹنگ ڈیفنس منسٹر کیس تو اس پر بنانا چاہیے تھا کہ جی آپ کو جب انہوں نے آفر دی تھی 2019 میں تو وہ حاضر سروس تھے اور انہوں نے وہ اس کی گواہی بائی دا وے مجھے کوئی اس میں شک نہیں ہے کہ جو خواجہ آصف کہہ رہے ہیں وہ سچ ہی بول رہے ہیں. اور انہوں نے بتایا کہ جنرل باجوہ کے جو سسر تھے ان کے گھر پر بیٹھ کے یہ آفر دی گئی تھی. اور اس میں 2-3 ایسپیکٹس ہیں جو خواجہ آصف کے جو بہت ہی لیکن ویسے آپ کو حیرت نہیں ہوئی زبیر صاحب کہ جنرل باجوہ کے سسر کی پوسٹ ریٹائرمنٹ ایکٹیویٹیز پر اعتراض نہیں ہوا لیکن جنرل فیض کی پوسٹ ریٹائرمنٹ ایکٹیویٹیز جو ہے وہ اسٹیبلشڈ ہے؟ یہ بھی بڑا انٹرسٹنگ ہے لیکن اس میں ایک فرق ہے اس حوالے سے ٹو بی فیئر ود اتھارٹیز جنہوں نے کیس بنایا ہے کہ جنرل امجد ان کا نام تھا شاید جنرل باجوہ کے فادر ان لا کا، ان کو ریٹائر ہوئے بہت عرصہ گزر چکا تھا اور دا پوزیشن دیٹ ہی ہیلڈ بفور ریٹائرمنٹ آئی ڈونٹ تھنک سو وہ اتنی سگنیفیکنٹ تھی جتنی ایک جنرل فیض کی تھی. تو اس حوالے سے تو ڈفرنس تو بہت بڑا ہے. لیکن سٹنگ ظاہر بات ہے آئی ایس آئی چیف وہ آفر کر رہے تھے ان کو جو آج کے ڈیفنس منسٹر ہیں، اور وہ بھی بڑی انٹرسٹنگ آفر تھی کہ جی آپ پنجاب لے لیں اور پھر اس کے بعد فیڈرل گورنمنٹ لے لیں دسمبر میں. اور ایکسٹینشن کا بھی انہوں نے پوچھا تھا کہ جی آپ جنرل قمر باجوہ کو ایکسٹینشن دیں گے، جس پر کمٹ کیا انہوں نے ڈیفنس منسٹر نے خواجہ آصف نے کہ جی ہم ایکسٹینشن دیں گے وداؤٹ اینی تھنگ ان ریٹرن. تو میں اس میں ہمیشہ لینا یہ کہتا ہوں کہ پہلی بات تو یہ بڑے عجیب سی بات ہے بھائی آپ کیوں ایکسٹینشن آفر کر رہے تھے، اینڈ کمنگ فرام نواز شریف who has a record of not giving extension to any army chief. مطلب کوئی انہوں نے ایک آرمی چیف سے ساتھ گزارا نہیں کیا تھا. آپ قریب تھے نواز شریف صاحب کے بڑے، اس وقت نواز شریف صاحب نے کیسے ریاکٹ کیا تھا جب ان کو انفارم کیا گیا کہ جی یہ آفر کی گئی ہے؟ نہیں میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ جب انہوں نے خواجہ آصف نے جو آفر دی ہوگی اور ایگری کیا ہوگا کہ ہم ان کو ایکسٹینشن دینے کا ہم نے ایگری کر لیا تھا تو اٹ مسٹ ہیڈ دی بلیسنگ آف نواز شریف. خواجہ آصف خود سے تو نہیں کہہ سکتے تھے کہ ہم آپ کو ہم آرمی چیف اس وقت جو تھے جنرل قمر باجوہ کو ایکسٹینشن دیں گے، اپنی طرف سے تو نہیں کہہ سکتے تھے. اور انہوں نے کہا بھی اپنے انٹرویوز میں کہ وہ ان کی مرضی سے تھا، نواز شریف کی مرضی سے. بٹ دیر ہیز ٹو بی سم تھنگ جو اگر ہونا چاہیے اور پتہ کرنا چاہیے اور ڈگ آؤٹ کرنا چاہیے. میں تو ایون اینکرز کو بھی حیران ہوتا ہوں کہ وہ اس بات پر نہیں پوچھتے کہ بھائی کیوں ایکسٹینشن دے رہے تھے آپ، گیو می ون گڈ ریزن. آپ تو ان کو بلیم کرتے تھے کہ 2018 میں کارڈ پچاڑ جو ہوئی تھی وہ ساری ان کی وجہ سے ہوئی تھی، 2017 میں جو پناما ہوا تھا ان کی وجہ سے ہوا تھا، ڈان لیکس ان کی وجہ سے ہوئی تھی، پارٹی کو توڑ پھوڑ کی گئی، سزائیں دلوائی گئی. اور اب آپ کنٹریری ٹو یور اسٹینڈرڈ دیٹ یو ہیو سیٹ کہ آپ ایکسٹینشن نہیں دیں گے جب آپ مور پاورفل پوزیشن میں ہوتے تھے، اب آپ کیوں ایکسٹینشن دینے کے لیے تیار ہو گئے تھے؟ اینڈ واز اٹ ناٹ اے سیریس بلنڈر آن دا پارٹ آف دا پارٹی to have given the extension despite the fact that he had played havoc with the party. Absolutely. اور زبیر صاحب مطلب میں نے بھی خواجہ آصف صاحب سے یہ سوال کیا تھا کہ آپ مطلب جنرل باجوہ کے سسر کے گھر پہ کرنے کیا جا رہے تھے؟ سیاستدان ہمارے ڈیل سٹرائک کرنے کے لیے جاتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کوئی ڈیل تھی نہیں، ڈیل تو ہوتی ہے نا، ٹو وے ٹریفک ہوتی ہے کہ اچھا ہم یہ کریں گے آپ کے لیے، آپ کیا کریں گے. میاں صاحب نے کہا تھا کہ آپ نے کسی چیز پہ اگری نہیں کرنا، انکنڈیشنل ہم نے وہ دیا ہے. انکنڈیشنل کیوں دیں گے؟ مطلب ناؤ خواجہ آصف ہیز ٹو کم آؤٹ اینڈ سے کہ کیوں، مطلب ایک بات تو ہونی چاہیے نا. اور بائی دا وے آپ جو میرے سے پوچھ رہی تھی نا، مجھے تو بالکل بھی نہیں اس کا پتا تھا until unless خواجہ آصف has spoken out in recent months اس چیز کی ریولیشن کی ہے. 99% پارٹی کے کسی شخص کو بھی نہیں پتا تھا کہ خواجہ آصف کی اس قسم کی میٹنگز ہوئی ہیں. اور جو یہ سلسلہ ایکسٹینشن کا شروع ہوا تھا وہ تو اپریل 2019 میں شروع ہو گیا تھا. اٹ واز ناٹ ٹورڈز the very end کہ جب وہ کہا جاتا ہے کہ جی میاں صاحب نے لندن بلایا تھا، لندن میں بیٹھک کی تھی اور وہاں
پھر سب کو کہا تھا کہ جی آپ حلف لیں کہ جا کے آپ نہیں بتائیں گے. نہیں وہ وہی یہی میں نے مینشن بھی بلکہ کیا کہ خواجہ آصف صاحب نے بھی کہا کہ اپریل 2019 میں شروع ہو چکا تھا. سو دیٹس وین دے کائنڈ آف فیل آؤٹ ود اس وقت کی جو حکومت تھی عمران خان صاحب کی. بٹ زبیر صاحب یہ بھی ضرور بتائیے گا کہ میاں صاحب کے لندن نومبر 2019 میں جانے میں جنرل فیض صاحب کا کیا رول تھا, کیا رول پلے کیا انہوں نے؟ لیکن آپ میں اور آپ بیٹھ کے اسپیکولیٹ کر سکتے ہیں, بٹ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ جی کوئی رول نہ پلے کیا ہو, یا بٹ کوئی رول نہ پلے کیا ہو. میں میاں صاحب کا اسپوکس پرسن اس کے 7-8 مہینے کے بعد بنا تھا, اگست 2020 میں. میاں صاحب اکتوبر میں گئے تھے. ناٹ دیٹ آئی واز ناٹ اویئر آف دا تھنگس, آئی واز دیئر وہاں سروسز کلب میں, جب سروسز ہاسپٹل رادر جب وہ بیمار تھے اور اس کے ود ان ڈیز آف دیٹ وہ باہر گئے تھے. تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ جی وہ بغیر کسی کی آشیرواد کے گئے ہوں. تو جنرل فیض ضرور انوالو ہوں گے اس میں. اور آپ سمجھتے ہیں کہ وہ بھی تمام باتیں منظر عام پر آنی چاہیے؟ ایبسولوٹلی آنی چاہیے, کیوں نہیں آنی چاہیے؟ دیکھیں نا, ہم اس ملک کی بات کر رہے ہیں, ہم ایک انڈیویجول کی بات نہیں کر رہے. اس لیے آنی چاہیے کہ کیا ہم اس چیز کی روک تھام کر سکتے ہیں. لیٹ دا فیکٹس کم آؤٹ فرسٹ, بیکاز اٹ از ناٹ جسٹ اباؤٹ جنرل فیض حمید. یا تو ہم اتنے معصوم ہیں ایز اے نیشن علینا کہ جنرل حمید گل سے لے کے اور پھر جنرل احتشام ضمیر نے جو رول پلے کیا 2002 کے الیکشن میں, جس طرح سے رگ کیا اس کو بری طریقے سے, اس وقت کی پیپلز پارٹی کو توڑا, اس وقت کی PMLN کو توڑا, پھر اس کے بعد جنرل شجاع پاشا, ظہیر الاسلام, اینڈ دیر از اے لانگ لسٹ. تو ہم کیا اتنے معصوم ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ اتنے حیران ہم ہوں کہ اچھا یہ اتنا کچھ کر کے. تو وہ کیونکہ ہم اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش نہیں کرتے, ہم پولیٹیکل ریزنز کی وجہ سے کسی کو تو پیچھے پڑ جاتے ہیں کسی کے. لیکن اگر ہم نے اس ملک کو اچھا کرنا ہے, بہتر کرنا ہے, آئین کے حساب سے اس کو رن کرنا ہے, تو پھر غیر آئینی چیزیں کیا ہو رہی تھیں, کیا ہو رہی ہیں اور کیا نہیں ہونی چاہیے فیوچر میں, ایبسولوٹلی اس کو ایک دفعہ سے فار ونس اینڈ فار آل ایڈریس کرنے کے لیے بالکل تمام حقائق جو ہے وہ منظر عام پر آنا چاہیے. بٹ زبیر صاحب, اور وہی حقائق جو ہے جس کے obviously you are also privy to a lot of information and you've also kind of people know کہ آپ نے وہ جو ایک conduit کا اگر ہم رول کہیں کہ جہاں پر آپ بھی ملاقات کے لیے جاتے تھے جنرل باجوہ صاحب کے پاس, اس کا بھی, اور آپ نے آن ریکارڈ بھی یہ بات اس کا انکشاف کیا ہوا ہے. آپ کا مینڈیٹ کیا تھا ڈیورنگ دوز میٹنگز جو کہ PMLN آپ کی جماعت صاحب کا اور جنرل باجوہ صاحب کے درمیان ہوتی, تو آپ کو کیا کہہ کے وہاں پر بھیجا گیا تھا؟ ایک تو مجھے نہ میں نے ان کو کوئی آفر کی تھی کہ ہم ایز اے پارٹی اور آن بہاف آف نواز شریف یا مریم نواز کے ہم اس طرح سے آپ کی مدد کریں گے اور ہم اس طرح سے ہماری مدد کریں. جب مجھے کہا گیا تھا کہ جا کے ان سے ملنے کے لیے, تو میں نے خود بیٹھ کے سوچا اینڈ آئی تھاٹ کہ میرے پاس بہت اسٹرانگ آرگومنٹس ہے ٹو کنونس کہ جی یہ جو پالیسی ہے جو کافی سالوں سے 2017 سے شروع کی گئی تھی نواز شریف کے خلاف, PMLN کے خلاف, وہ اس پالیسی کو بہت زیادہ سٹریچ کر دیا گیا ہے. یہ پولیٹیشنز کا کام ہے آپس میں لڑنا لڑانا, اور پولیٹیشنز کو لڑنے لڑانے دیں. یہ ہائیبرڈ سسٹم جو چل رہا تھا اس وقت, آئی واز بیسکلی اسٹرانگلی اپوزنگ. مجھے جو اچیو کرنا تھا نا, وہ ہائیبرڈ سسٹم کو کنونس کر کے یہ دس از اسٹرانگلی پور اسٹریٹجی کہ ملک کو چلانے کے لیے ایک سول ملٹری ساتھ مل کے چلائیں, اور وہ بعد میں ہوا بھی, فیل بھی. زبیر صاحب, مجھے یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک شامل کرنی ہے, اور ناظرین کہیں مت جائیے گا, ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہیں محمد زبیر صاحب, سابق گورنر سندھ, اور گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. زبیر صاحب, ہمیں تو ہائیبرڈ 2.0 اور اب 3.0 کی طرف موڈ میں جاتے ہوئے دکھائی دے دیے, لیکن ہمیں تو ہائیبرڈ 1.0 ختم کرنے گیا تھا, یہ تو نہیں کرنے گیا تھا. جانے کے لیے ان کے پاس آپ کو پتا ہے, مطلب ظاہر سی بات ہے, مریم نواز کی طرف سے ہی مجھے کہا گیا تھا. میں دیکھیں میری مریم نواز صاحبہ نے آپ کو کہا تھا کہ ان کے پاس میں نے کبھی بھی اظہار نہیں کیا تھا کہ جی میں جا کے اس چیز کو سالو کرنا چاہتا ہوں. نہ مجھے کوئی اشارہ ملا تھا ان کی طرف سے کہ جی آپ آئیں اور بات چیت کریں, کیونکہ آئی واز بیسکلی نون ٹو بوتھ دا سائڈس. بٹ میں نے اس حساب سے کہ جی, اینڈ بائی دا وے میرا اپنی انڈرسٹینڈنگ ٹو ڈیسپریٹ فار اے ڈیل, بٹ مطلب دیکھیں فرینکلی ٹو بی فیئر ود نواز شریف, ٹو بی فیئر ود مریم نواز, انہوں نے مجھے یہ کہا ہی نہیں تھا کہ جی آپ ہمارے کیسز معاف کرا دیں. میں نے یہ کنونس کیا تھا یہ کیسز آر فیک اور ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے, اینڈ ود دا پیسج آف ٹائم یہ سب ختم ہو جائیں گے. تو وائی ناٹ آپ ہیرو بنے اور آپ اپنے آپ کو پیچھے کر لیں.
let the high courts and the Supreme Court and let the present government جو کہ عمران خان صاحب کی تھی, وہ اور ہم آپس میں جیسے بھی لڑے پارلیمنٹ کے اندر, پارلیمنٹ کے باہر, مجھے پتا تھا کہ دس از دا بیسٹ سولوشن. اور میں ہمیشہ بلیو کرتا ہوں کہ کانسٹیٹیوشنلٹی, آج بھی مجھے کوئی کہے گا تو میں جا کے کیا بحث کروں گا, میں یہی کہوں گا یار آئین پر عمل درآمد شروع کر دے بس, اور کیا کرنا ہے, اور ملک کے لیے اور کیا ڈیل ہوتی ہے. دس از دا بیسٹ ڈیل. اگر کوئی ریسیونگ اینڈ پر ہے اس وقت, پی ٹی آئی ریسیونگ اینڈ پر ہے, پی ٹی آئی کیا چاہتی ہے, پی ٹی آئی یہی چاہے گی نا کہ آپ جا کے بجائے کہ کہیں گے یار آپ عمران خان کے خلاف واپس لے لیں, آپ یہ کہیں گے کہ آپ آئین کے حساب سے ملک کو رن کرنا شروع کرتے ہیں. لیٹ دا کانسٹیٹیوشن ٹیک اٹس اون کورس, اور اس سے آئی ایم 100% شیور عمران خان اور پوری پی ٹی آئی کو ریلیف مل جائے گا, انکلوڈنگ undoing what was done on the night of February 8th and the morning of February 9th. But Zubair صاحب, during your meetings with General Bajwa, آپ کی ایکسپیکٹیشنز تھی کیا جب آپ جا رہے تھے, تو آپ کی سیلف ایکسپیکٹیشنز کیا تھی, کہ آپ کو لگ رہا تھا کہ would he be aligned on that, اور was General Faiz part of the meeting? جی, وہ دوسری میٹنگ میں آئے تھے. میں I was 100% convinced کہ I will be able to convince the generals کہ جی دس از دا بیسٹ کورس فار پاکستان. اور میں ہسٹوریکل ریفرنسز سے ان کو بتا رہا تھا کہ ایک جو پالیسی جس طرح مجیب الرحمان کے خلاف کی تھی, غدار وطن اس کو ڈکلیئر کیا تھا, پھر اس کو وڈرا کیا, پھر وہ الیکشن جیت گیا, ہی بیکیم a hero like he was never before he was arrested. یا بھٹو صاحب کے ساتھ جو آپ نے کیا تھا وہ اتنی بڑی زیادتی تھی کہ اس کے بعد آپ اس کو ختم کرنا چاہتے تھے, وہ 50 سال ہو چکے, وہ پھر بھی زندہ ہے, اینڈ رائٹلی سو. اور اسی طرح سے آپ نے بے نظیر کے ساتھ کیا, پھر نواز شریف کے ساتھ کیا. دس پالیسی, اور میں آج بھی کہتا ہوں کہ دس از انورکیبل. کو یہ سب ویسے بتایا, اور آج جو حالات ہیں جس میں ایک سابق وزیر اعظم کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس پر, جی میں نے بالکل بتایا تھا, اور میں نے ایک ایک چیز, اور میں نے ان سے کہا تھا کہ دیکھیں آپ کا انسٹیٹیوشن, دس از دا ٹائم ٹو ڈسٹینس یور سیلف اینڈ کریٹ دا لیگیسی. جو آپ کہتے ہیں کہ جی جنرل یحییٰ نے یہ خراب کیا تھا, اور جنرل ایوب نے یہ خراب کیا تھا, جنرل ضیاء نے یہ خراب کیا تھا, جنرل مشرف نے یہ خراب کیا تھا, میں نے کہا آج سے 5 سال کے بعد آپ کے بارے میں بھی یہ کہیں گے. تو دس از اے گولڈن اپرچونٹی فار یو ٹو گو ڈاؤن ان ہسٹری ایز سم ون who actually walked away when he was the most powerful person. This is what I told him. But Zubair sahab, as a politician, do you resent holding such meetings? Yes, I do, but please ایک چیز میری بات یاد رکھ لیں. ابھی جس طرح عمران خان نے بھی کہا نا کہ میں میٹنگ کرنے کے لیے تیار ہوں فوج کے ساتھ, وہ نمائندہ اپنا بتائیں. اب اس کے 2 ایسپیکٹ ہیں. آپ اس کو آن دا پیور بیسس آپ کرٹیسائز کر سکتے ہیں, یار ایک طرف آپ جمہوریت کی بات کرتے ہیں, دوسری, بٹ دا پرابلم از کہ جب ایوب خان 10 سال ہو چکے تھے اور پروٹیسٹ ہو رہے تھے, تو راؤنڈ ٹیبل کانفرنس جو میٹنگ اپوزیشن کر رہی تھی وہ ایوب خان کے ساتھ کر رہی تھی نا. چوائس کیا تھی, کس کے ساتھ کرتے؟ تو اگر جب یحییٰ خان پریزیڈنٹ بن گئے, یا مشرف جب پریزیڈنٹ تھے اور چیف آف آرمی اسٹاف تھے, تو بے نظیر واز ہولڈنگ ٹاکس ود ہم ان دبئی اور پتہ نہیں ابو دھابی, تو ان کے پاس چوائس کیا تھی, کس کے ساتھ جا کے بات کرتے؟ چوائس نہیں ہے آپ کے خیال میں؟ بالکل چوائس نہیں ہے نا. یہ تو بڑی زیادتی ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں چوائس بھی نہیں, اور دوسری طرف زبیر صاحب کبھی باہر ہی نہیں آ سکیں گے. جی اس سائیکل سے تو پھر کبھی بھی باہر نہیں آ سکیں گے. آنا چاہیے نا, ایک ہی طریقہ ہے وہ. جو ایک دیکھیں ایک طریقے, ایک لحاظ سے جو شاہد خان کہتے ہیں وہ صحیح کہتے ہیں, لیکن میں وہ کہتا ہوں کہ وہ نن سٹارٹر ہے. وہ کہتے ہیں سب بیٹھ جائیں کہ اس کو آگے کیسے لے کے جانا ہے, بٹ دا فیکٹ آف دا میٹر از آگے لے کے جانے کا ایک ہی طریقہ ہے. آئین پر سب کی کمٹمنٹ ہے. لیٹس Pakistan has experimented with everything except following the constitution. For once, just follow the constitution. نہ ریگ کریں الیکشن, نہ پکڑ دھکڑ کی سیاست کریں, نہ اندر بند کریں. چھوٹے میاں صاحب کی حکومت چلی جائے گی, حکومت بالکل چلی جائے گی. تو یہ تو نہیں آپ پہلے پرسن کو سامنے نہیں رکھتے ہیں کہ اس کا کیا ہوگا اور اس کا کیا ہوگا. یہی تو خرابی ہے. ہم آئین سے پہلے اس کو رکھتے ہیں کہ جی میں آئین پر عمل تو کرنے جانے کے لیے تیار ہوں, لیکن اس سے تو عمران خان کو فائدہ ہو جائے گا. بھائی عمران خان کو فائدہ ہو جائے گا تو لیٹ اٹ بی. آئین کے حوالے سے شورلی اگر بات چیت ہوگی, آئین پر عمل درآمد ہوگی, تو پھر اس وقت کی جو حکومت ہے بوتھ ایٹ دی سینٹر اینڈ ان پنجاب, وہ گر جائے گی. بیکاز ظاہر سی بات ہے فارم 47 کی حکومت ہے, فارم 47 کے بیسس پر تو گر ہی جائے گی. جب فارم 45 کو میچ کریں گے فارم 47 سے. رائٹ. بھائی زبیر صاحب یہ بتائیے گا, گزشتہ روز عمران خان صاحب کہے تھے کہ ان کو لگ رہا ہے کہ ان کا مقدمہ ملٹری کورٹ کی طرف لے کر جائیں گے, اور جنرل فیض کی گرفتاری سے متعلق انہوں نے یہ بیان دیا ہے. آپ کو لگ رہا ہے ملٹری کورٹس میں ہی الٹیمیٹلی عمران خان صاحب کے کیسز کو لے کر جائیں گے؟ اور جنرل فیض کیا واقعی آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کے خلاف ایک وعدہ معاف گواہ بن سکتے ہیں؟
وہ مجھے نہیں پتا, ظاہر سی بات ہے, وہ تو میٹر آف اسپیکولیشن ہے, بٹ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کے خیال میں عمران خان کی ان کے پاس نہیں, لیکن عمران خان اتنے بڑے لیڈر ہیں کہ ان کا جو مقدمہ ہے وہ سپریم کورٹ یا ہائی کورٹس میں, سیولین کورٹس میں چلنا چاہیے. اور پلیز رینا, وی شوڈ آلسو ناٹ بی ٹوٹلی انڈیفرنٹ ٹو واٹ دی گلوبل پلیئرز ول ٹاک اینڈ سے اباؤٹ اس. اگر ملٹری کورٹ میں عمران خان کا مقدمہ چلتا ہے اور ان کو سزا ہوتی ہے تو آپ مجھے بتائیں, فار جسٹ ناٹ ناؤ, فار ایئرز اینڈ ایئرز ٹو کم, پاکستان کو اور جو اس وقت ہم جس گڑھ میں پھنس چکے ہیں اور ہمارا جو امیج اتنا خراب ہے وہ مزید خراب ہوگا. کوئی اس کو نہیں مانے گا, بیکاز ظاہر سی بات ہے کسی کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ اس میں ہوا کیا ہے. ملٹری کورٹ میں ہمیں کیا پتا چلے گا کہ ملٹری کورٹ اوپن تو نہیں ہوتا. تو جنرل فیض کا سلسلہ ڈیفرنٹ ہے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ گلوبلی کیا سوچا جا رہا ہے پاکستان کے بارے میں, اس کا وہ تو آلریڈی خراب ہے نا, وہ تو آلریڈی خراب ہے. دیکھیں گلوبلی تو کسی کو یہ جو کون سا کیس ہے, عدت کا کیس, کسی کو سمجھ آ سکتی ہے کہ آپ ایک شخص پر مقدمہ چلا رہے ہیں کہ آپ نے شادی کیوں ایک پرٹیکولر ٹائم میں کی تھی. یہی ہے نا عدت کا کیس. کیا پاکستان کی تاریخ میں کسی پر یہ چلا ہے؟ کیا اسٹیٹ کا یہ کام ہے کہ جا کے لوگوں کو, کپلز کو پکڑے اور ان کو کہے کہ آپ نے شادی اس وقت کیوں اور اس وقت کیوں نہیں کی تھی؟ کیا یہ اسٹیٹ کا کام ہے؟ کیا قائد اعظم نے یہ کہا تھا؟ کیا ہمارا آئین یہ کہتا ہے؟ یہ تو فارس ہے, اس سے زیادہ فارس ہو ہی نہیں سکتا. اور یہ پھر اس کو شو کرتا ہے کہ جی آپ کے پاس چونکہ اور کوئی مقدمہ نہیں ہے. میں ایک 190 ملین پاؤنڈ پر بھی ایک, اگر آپ کے پاس آدھا منٹ ہو, میں ایک چیز دیکھیں, 190 ملین پاؤنڈ کا مقدمہ ہے, وہ ایک فائنینشیل ارریگولرٹی کے حوالے سے ہے. اور وہ جو بتایا گیا ہے کہ جی وہ کیبنٹ میٹنگ میں اپروول کرائی تھی بغیر بتائے ہوئے ممبرز کو ایک بند لفافے میں, اور اس کے بیسس پر وہ جو 190 ملین پاؤنڈ آئے تھے وہ اس ٹائیکون کے جو لائبلٹی تھی سپریم کورٹ آف پاکستان میں اس کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے تھے. فیئر 2.5 سال ہو چکے ہیں. اپریل 2022 میں یہ والی حکومت آئی تھی, اس کابینہ نے, عمران خان کی کابینہ نے اپروو کیا تھا نا. وائی ڈزنٹ دس کابینہ ٹیک اپ دا سیم کیس کہ جی وہ غلط ہوا تھا, شور مچا کے تھک گئے, اس لیے ہم اٹارنی جنرل کو آرڈر کر رہے ہیں کہ ہی شوڈ گو اینڈ فائل اے کیس ان دا سپریم کورٹ کہ وہ جو 190 ملین پاؤنڈ آپ نے ایڈجسٹ کیے تھے وہ ایڈجسٹ نہ کریں, گیو اٹ بیک ٹو دا فیڈرل گورنمنٹ. اس لیے نہیں کرتے ہیں, پروفٹ لیے جا رہے ہیں سر یہاں پر, تو اس لیے نہیں کرتے ہیں کہ they want to play politics on that. اگر وہ یہ ہو جائے گا اور واپس آ جائیں گے تو پالیٹکس ختم ہو جائے گی. لیکن پالیٹکس اگین زبیر صاحب has a point when they say کہ these cases don't have a leg to stand on. آج بشرا بی بی صاحبہ کو بھی کوئٹ کر دیا 12 مقدمات میں جو 9 مئی کے حوالے سے ان کے اوپر ڈالے گئے تھے. 10 اور بن جائیں گے, فکر نہ کریں آپ, یہ سارے کیسز ختم ہوں گے. نہیں, میں نے کہا 10 اور بن جائیں گے. اچھا 10 اور بھگتیں گے آپ کہہ رہے ہیں زبیر صاحب. لیکن کیا عمران خان صاحب نے کوئی انکریجنگ سگنل آپ کو موصول ہو چکا ہے ان کی جانب سے پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے, اور آپ کا ڈیسیشن جو ہے وہ کیا واقعی سمجھا جائے کہ آپ پی ٹی آئی ہی کی طرف اس وقت دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں, ایک تو وہ میرا ریسنٹ انٹرویو کا میرا خیال ہے ایک چیز تو تھوڑے سے مس انڈرسٹینڈ کی تھی کہ بہت سے لوگوں نے, میرے پاس بھی بہت میسیجز آیا سب کچھ کہ میں نے جوائن نہیں کیا ہے. ایسے جوائن تو نہیں, چھپ چھپا کے کون جوائن کرتا ہے؟ بالکل, ابھی تک تو پاکستان میں یہ وقت نہیں آئے گی چھپ چھپا کے ایک پولیٹیکل پارٹی جوائن کر رہے ہیں. تو جب پی ٹی آئی زبیر صاحب, مطلب آنے والے دنوں میں دیکھو نا, میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ you already said کہ وہ رائٹ سائڈ آف دی ہسٹری پر ہیں پاکستان تحریک انصاف اور ان کے چیئرمین بانی. وہ ریسیونگ اینڈ پر ہے نا, باقی سب نے تو حملے کر رہے ہیں, تو باقی سب تو پار کوریڈرز میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو اگر پاکستان میں کوئی خرابی پکڑ دھکڑ کی سیاست ہو رہی ہے وہ تو رولنگ پارٹی کر رہی ہے نا, تو اس میں اگر اس ماحول میں اگر میں تو نہیں سپورٹ کر سکتا. رائٹ. زبیر صاحب آخر میں ایک کامنٹ ذرا آپ کا مجھے ذرا سمجھا دیجئے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ جب کہتی ہیں کہ جو 2 ماہ کے لیے ایک ریلیف دیا گیا ہے پنجاب کی عوام کو 14 روپے بجلی کے بل میں کمی کر کے, وہ کہتی ہیں یہ شارٹ ٹرم ریلیف نہیں ہے. سو 2 ماہ کا ریلیف ہوتا کیا ہے, آپ ذرا سمجھائیے. میرا تو خیال ہے اینی تھنگ اپ ٹو 6 months از شارٹ ٹرم, اور 6 مہینے سے کوئی 2 سال از میڈیم ٹرم, اور 2 سال کے اوپر از لانگ ٹرم. تو 2 مہینے کا تو ظاہر سی بات ہے شارٹ ٹرم ہی کہیں گے نا, اس کو کیسے لانگ ٹرم کہہ سکتے ہیں؟ یہ تو پاکستان نے اکنامکس میں ایک نئی ٹرمنالوجی آئی ہے کہ 2 months کا ایک آپ کچھ چیز کر رہے ہیں اس کو آپ لانگ ٹرم کہیں. لانگ ٹرم ریلیف جو ہے وہ ہاں, اگر یہ ضرور ہو سکتا ہے علینا کہ وہ جب اس کا 3رے مہینے بل آئے گا اور وہ زیادہ ہوگا 14 روپے پلس ہو کے آئے گا, تو وہ یا تو وہ
पिछले महीने वाले को करेगा तो एटलीस्ट उस हिसाब से लॉन्ग टर्म हो सकता है. अगले साल भी वो सोचे ये पिछले महीने जब अगस्त का बिल आया था तो वो कितना जबरदस्त था, तो वो लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट उस तरह से हो सकता है. फील गुड फैक्टर जो कि लंबे अरसे तक आवाम को जो है ना वो महसूस होता रहेगा. बट थैंक यू सो मच जुबैर साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए. मोहम्मद साबिक गवर्नर सिंध सीनियर सियासतदान इस वक्त हमसे बात कर रहे थे. और इसी के साथ ही बढ़ेंगे एक ब्रेक की तरफ. आवाम के लिए एक अच्छा रिलीफ है 2 माह का, जो कि उनको एक देर पा एहसास जो है इस रिलीफ का बड़े एक लंबे अरसे तक रहेगा. ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं. और हम गुफ्तगू करेंगे कि ये अल्टीमेटली जो अवाम मुंतजर हैं जिस रिलीफ की, कि क्या वाकई वो अवाम रिलीफ हासिल कर सकेंगे. और इस आपस में जो ये लड़ाई है, और अगरचे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सेंटर में भी कैबिनेट का हिस्सा तो नहीं है इस वक्त, लेकिन वो हुकूमत को सपोर्ट जरूर कर रहे हैं. सो ये मामला किस तरफ जा रहे हैं, इस पर गुफ्तगू होगी. हसन मुर्तजा साहब जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब के इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं. और पैनल में शामिल है हमारे साथ डॉक्टर शिजरा मंसब अली, रहनुमा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की, मेंबर कौमी असेंबली. हसन मुर्तजा साहब अस्सलाम वालेकुम. डॉक्टर शिजरा आपको भी बहुत बहुत सलाम और बहुत शुक्रिया आप दोनों ने हमें ज्वाइन करा. हसन साहब, गुफ्तगू का आगाज आपसे. ये जो 14 रुपए मियां नवाज शरीफ साहब ने गुज़िश्ता हफ्ते एक बड़े तवील अरसे के बाद खामोशी तोड़ के उन्होंने तारीखी पैकेज का ऐलान किया, जिस पर कहा जा रहा है कि ये 2 माह का रिलीफ है. उनकी साहबजादी ने जिस तरह से कहा, प्रॉब्लम क्या है और इसको बेवकूफ़ी क्यों कहा जा रहा है? हसन साहब, आप तो खुद पंजाब में बैठे हैं, आप को नहीं लगता ये पंजाब की आवाम के लिए ये रिलीफ है? बहुत शुक्रिया जी. देखें, मेरे लिए डॉक्टर शिजरा भी बड़ी काबिल एहतराम है. PMLN से भी एक बड़ा अच्छा ताल्लुक है सालों से. लेकिन हम 2 मुख्तलिफ नजरियात की सियासी जमातें हैं. हमारा अपना अपना मैनिफेस्टो है, हमारी अपनी अपनी सोच है, और बात करने पे कोई कदगन या पाबंदी भी नहीं है कि हम इत्तेहादी हैं तो हम एक दूसरे के साथ बात नहीं कर सकते, या अगर कोई काम हमारी तरफ से गलत हो तो PMLN उस पर नुक्ताचीनी या एतराज नहीं कर सकती, या हम नहीं कर सकते. इस तरह हरगिज नहीं है. हम इत्तेहादी जरूर है, लेकिन जो चीज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समझती है कि ये गलत हुआ है तो उसको पीपल्स पार्टी जरूर गलत कहेगी. ये इस रिलीफ को हम समझते हैं कि ये आर्जी रिलीफ है, और आज जो हमें रिलीफ की जरूरत पड़ रही है उसकी बुनियादी वजह ये सब्सिडी है. ये सब्सिडीज दे कर हमने वो हाल कर दिया है अपनी मुआशत का कि आज उसका कोई पुरसाने हाल नहीं है. तो हम सिर्फ ये कहते हैं कि हमें बजाय ये सब्सिडीज देने के हमें कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसी देनी चाहिए जिससे अवाम को एक लॉन्ग टर्म रिलीफ मिले. और ये हम लॉन्ग टर्म समझते नहीं. ये तो गवर्नमेंट खुद कह रही है कि हम 2 महीने के लिए ये रिलीफ दे रहे हैं. लेकिन 2 महीने के बाद तो वो कह रहे हैं कि सोलर पर ले आएंगे वो सबको. मेरी यार सुने ना, सोलर कहां से आएगा? आगे सर्दी आपका विंटर स्टार्ट हो जाएगा, और विंटर में सोलर कितने घंटे काम करता है? ये चीजें इस तरह ठीक नहीं होती जी. हम समझते हैं कि IPPs की तरफ हमें जाना चाहिए, हमें वो रिविजिट करना चाहिए, हमें उसको रिव्यू करना चाहिए, हमें उन 20 खानदानों से जान छुड़वानी चाहिए कि हमारी खुदा के लिए जान छोड़ दो. वो चाहे पीपल्स पार्टी के हैं, चाहे PMLN के हैं, चाहे तहरीक इंसाफ के हैं, चाहे JUI के, किसी भी सियासी जमात से उनका ताल्लुक है, उनसे जान छुड़वानी चाहिए. उनको कहना चाहिए कि आप अरबों डॉलर हमारे से कैपेसिटी पेमेंट के नाम पे ले चुके हैं, खुदारा इस कौम पे तरस करें. हम किस तरफ जा रहे हैं? हमने क्यों ऐसे मंसूबे लगाए जो फिजिबल नहीं थे? हमें क्या जरूरत थी कि हम अपनी साहिवाल जैसी फर्टाइल लैंड के ऊपर एक कोल पावर प्लांट लगा देते जिसका इंपोर्टेड कोल होना था, जिसकी ट्रांसपोर्टेशन हसन साहब, हमें फिर बताया जाता है कि ये भी यूनिलैटरली जी मैंने कहा ये हमें बताया जाता है कि ये मुआहिदे भी फिर यूनिलैटरली रिविजिट नहीं हो सकते. मैं डॉक्टर साहिबा का भी कमेंट इनिशियल इस हवाले से लूं. डॉक्टर साहिबा, डिस्कशन का आगाज जिस बात पे हुआ कि जो बेवकूफ़ी के ऐलानात वज़ीर आला सिंध ने जिस तरह से कहा कि 2 माह के लिए, और हसन साहब भी जिस तरह कह रहे हैं कि आप फिर सोलर आगे सर्दियों की जो है वो दिन शुरू हो जाएंगे. लेकिन ये जरूर बता दीजिएगा पहले कि क्या पीपल्स पार्टी के पास वाकई करप्शन का पैसा है? और जिस तरह से वज़ीर आला पंजाब भी कह रही है कि जेब में पैसे डालना या प्रोटोकॉल जहाज़ों पर खर्च करना, ये पैसे अगर ऐसे ही पीपल्स पार्टी जो है वो रिलीफ दे रही है की बात कर रही है, और जहां पर 14 रुपए आप लोग को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है देने पर, ये तो पीपल्स पार्टी के वोट से ही आपकी हुकूमत बनी है. डॉक्टर साहिबा जी, बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में बुलाने का. देखिए, हमें कुछ चीजें पहली तो बातें क्लियर कर लेनी चाहिए. वफाक
ऑलरेडी रिलीफ दे चुके हैं, सब्सिडी दे चुके हैं, जो कि पूरे पाकिस्तान के ऊपर है। जो फेडरल गवर्नमेंट ने दी है वो पाकिस्तान के तमाम सूबों के लिए दी है, 50 बिलियन की सब्सिडी 200 यूनिट तक के घरानों के लिए। अब उसके बाद हर सूबे का ये अपना इस्तेकाक है, क्योंकि हर सूबे का अपना एक बजट होता है। 18वीं तरमीम के बाद हर सूबा ये सोचता है कि उन्होंने वो बजट कहाँ लगाना है। अब चीफ मिनिस्टर पंजाब ने अगर ये सोचा कि वो 200 यूनिट तक का उन्होंने जायजा लेके देखा कि काफी नहीं है और भी इस वक्त अवाम को रिलीफ की जरूरत है, जिसको कि टेम्परेरी रिलीफ कहा जा रहा है, मैं समझती हूँ इसका बेहतर ये है कि ये पहला मरहला है। अल्फाज का चुनाव तो फिर आप लोग के एंड से भी नहीं हुआ ना डॉक्टर साहिबा, जो करप्शन के इनको ताने दिए जा रहे हैं। देखिए, जो मरियम नवाज साहिबा ने कहा है वो उन्होंने ये नहीं कहा, किसी के ऊपर इल्जाम नहीं लगाया, किसी का नाम नहीं लिया, उन्होंने सिर्फ एक जनरल ये बात की है, जनरलाइज की है कि पिछली कई हुकूमतों में या कई मुख्तलिफ सूबों में पैसा किस तरीके से खर्चा जाता रहा है। यही प्रोटोकॉल्स के ऊपर, यही लंबी सारी चीजों के ऊपर, जिस पे अवाम भी तनकीद करते रहे, मीडिया भी, हम पार्टीज भी तनकीद करती रहे, तो उन्होंने एक जनरल बात की। राइट, बट एक जरूर ये बात बता दीजिए डॉक्टर साहिबा कि जहां पर आज अवैस लगारी साहब और वजीर तवानाई हैं वो ये कहें कि 2 घंटे की लोड शेडिंग बर्दाश्त कर ले तो 50 अरब का फायदा होगा। आपको ऑलरेडी पता है डॉक्टर साहिबा, इंटरनेट मुल्क में वैसे ही स्लो डाउन का शिकार है, इस वक्त लोगों को बड़ी दिक्कत हो रही है, फिर लोड शेडिंग करने के ये जो और मशवरे दिए जा रहे हैं कि 2 घंटे करके 50 अरब बन जाएंगे, ये किस किस्म की स्ट्रैटेजी है? मतलब इस हिसाब से तो आप 24 घंटे की लोड शेडिंग कर दें और खरबों बना लें। जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। देखिए, एक वक्त था जबकि हमारे पाकिस्तान में तकरीबन 22 घंटे की लोड शेडिंग होती थी। हम सबको अभी वो वक्त याद है, ज्यादा पीछे वो माजी का नहीं है, जिस वक्त के सारा दिन पता नहीं चलता था शहरों हो या गाँव हो। लेकिन उस वक्त भी मियां नवाज शरीफ की हुकूमत ने आके उस बिजली का जो बहरान था उस पर काबू पाया। कई मुआहिदे ऐसे, मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ जो मेरे भाई ने कहा कि IPPs के कई मुआहिदे ऐसे हैं जिनको रिविजिट करना, जिनको रीनेगोशिएट करना, जिनको दोबारा से देखना। तो क्यों नहीं किए जा रहे? हसन साहब भी कह रहे हैं 20-25 खानदान है, क्यों नहीं फोरेंसिक्स की तरफ जा रही मौजूदा हुकूमत? नॉट दैट सिंपल के 20-25 खानदान है, ये थोड़ा सा सिंपलिस्टिक व्यू है, मैं समझती हूँ। जो वन साइडेड हम जो ऐसी सॉवरेन गारंटी जिसको पाकिस्तान ने दी हो, चाहे वो हमारे अपने इन्वेस्टर्स हो या बाहर के इन्वेस्टर्स हो। बट पीपल्स पार्टी इज टेकिंग द प्रेस कॉन्फ्रेंस जो कि नवाज शरीफ साहब ने की एज अ पॉलिटिकल स्टंट, आप समझते हैं उससे आगे कुछ नहीं देखा जा रहा? देखें, मैं जैसे मेरी बहन बात कर रही थी वो बिल्कुल दुरुस्त कह रही थी, हमें लफ्जों का चुनाव ऐसा करना चाहिए जिससे हमें तकलीफ एक दूसरे की बात से ना हो। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किसी जगह पे भी उनकी करप्शन का, उनके किसी इस चीज का जिक्र नहीं किया। पीपल्स पार्टी ने एक इत्तेहादी के तौर पे उन्हें सिर्फ ये मशवरा दिया है कि ये शॉर्ट टर्म जो रिलीफ है ये फिजिबल नहीं है। इससे जितना पैसा हम आज इधर लगा रहे हैं, हमें अपनी एनर्जी की जो हमारी है उस सेक्टर में हमें बेहतरी लाने की जरूरत है। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इतना पुराना हो चुका है, इतना बोसीदा है, उसकी हालत ये है कि हमारे लाइन लॉसेस जो हैं वो कोई 22,000 मेगावाट तक पहुंच चुके हैं। हमें उन लाइन में कमी करने के लिए हमें अपना इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड करने की जरूरत है। हम ये 50 अरब रुपया, 60 अरब रुपया जो इधर लगा रहे हैं, हम उसमें लगाएं। आपका भी बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। और दोनों हमारे पैनलिस्ट ने ये जरूर, और अच्छी बात है कि अगर तनकीद भी की जाए तो उसमें अल्फाज के चुनाव जो है वो बड़े ध्यान से उसका इस्तेमाल करना चाहिए और उसका चुनाव होना चाहिए एक महज़िब तरीके से, एक दूसरे पे तनकीद एंड कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म ऑलवेज वर्क्स एंड ऑलवेज हेल्प्स। सो उम्मीद यही की जाती है जो एंड कंज्यूमर है, रिलीफ आखिर उसको ही देना है। और जो स्ट्रैटेजीज का हमें 8 फरवरी से पहले बताया जाता था कि मंशूर बड़े बड़े आए थे, उस मंशूर पर अमल दरामद हो ताकि अवाम को रिलीफ और इस कर्ब से बाहर निकाला जा सके। प्रोग्राम की टीम अलीना शिगरी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।